بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات ہیں مجالس ابرار، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات جو انہوں نے حضرت مولانا ابراؤ صاحب رحمۃ اللہ نے مجالس ابرار میں اس کو مرتب کیا ہے، تو سماعت فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کیا حضور علیہ السلام سے کہ میرا تیمم نیچے لٹک جاتا ہے، ٹخنوں سے نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ عمل تمہارے حضور کے عیب سے زیادہ عیب دار ہے، اونچا کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا کہ کیا تمہیں ہمارے طرز و طریقے سے رغبت نہیں ہے؟ فتح باری، جو صاحبان پجامے کے نیچے بند جانے یا کھسک جانے یا عدم فقر وغیرہ کا عذر کر دیتے ہیں، ان کو انصاف سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیش نظر رکھتے ہوئے خوب غور کر لینا چاہیے۔ بعض واقعی معذورین کے عذر کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمانے کے بعد قبول نہیں فرمایا اور اس فعل سے منع فرمایا۔ یعنی جو حضرات دیندار ٹخنوں سے نیچے پاجامہ کر لیتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں اپنی نظر میں یا دوسروں کے سامنے، کسی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضور علیہ وسلم نے روایت میں کہ صحابی کو کہا نہیں، یہ عذر تمہارے لیے، یہ فعل تمہارا جائز نہیں ہے، یہ عذر نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آئی؟ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ شریعت میں جائز ہی نہیں، سمجھ میں آئی؟ پھر یعنی آپ متکبر ہیں۔ متکبر کی علامت سب سے پہلی یہ ہے کہ جس کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہو، چاہے دیندار ہو، متکبر آدمی ہے وہ، سمجھ میں آئی؟ بالکل ٹخنوں سے اوپر۔ میں نے تو ایک اللہ والے کو یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اونچا تھا، اتنا اونچا کہ پنڈلیاں تک دکھ رہی تھی، بس گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے تھا۔ میں نے کیا تقویٰ ہے بھائی صاحب! یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عمل بڑھیا مقبول ہیں، اسی سے اللہ کی طرف رغبت ملتی ہے، دھیرے دھیرے اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ پتہ چلا کچھ موٹی موٹی سنتیں پکڑنی جو سب کو پتہ ہیں، وہ موٹی موٹی سنتیں پکڑنی اور باقی سب چھوڑ دی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے ان سنتوں کو جو چھوڑے بیٹھے ہو۔ اس لیے ہم پوری طرح سے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں ہم، کیونکہ شریعت سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، سب ہٹے ہوئے ہیں شریعت سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ذہن نشی کر لینا، اللہ والے کبھی ذلیل نہیں ہوتے۔ ہاں شہادت مل جائے، ہاں وہ بات الگ ہے، لیکن ذلیل نہیں ہوتے۔ ذلیل اور ہو رہا ہے کوئی، وہ اس کے مراتب طے کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب مر جائے خلائق بنے گا تب دیکھنا، فقیر ابھی زندہ ہے، جب مر جائے جب فکر کرنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ٹخنے سے نیچے جتنا حصہ پاجامہ کا لٹکا ہوا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ ایک اور روایت میں حق تعالیٰ ایسے شخص کو نگاہ رحمت سے نہ دیکھے گا۔ ارشاد فرمایا، واز جب ہو رہا ہو تو سب کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ اس وقت کسی کو وہاں پر تلاوت یا کوئی وظیفہ نہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے آپریشن روم میں کس قدر خاموشی رہتی ہے۔ مثال دی، آپریشن روم میں ڈاکٹر کس طرح خاموشی سے آپریشن کرتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ایک دوسرے کو نگاہوں سے بھی نہیں دیکھتے یا نگاہوں سے اشارہ بھی نہیں کرتے۔ یہی روحانی علاج میں خیال ہونا چاہیے، تلاوت بھی بند، وظیفہ بند، اور کسی مولانا کی مقرر کی تقریر سنو غور سے۔ ارشاد فرمایا، امام احمد رحمۃ اللہ کے یہاں دور حدیث میں ان کے مدرسے میں صرف اس طالب علم کو داخلہ ملتا تھا جو تہجد گزار ہوتا تھا۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ کے یہاں مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی پڑھنے آئے۔ کھانا آیا تو صرف روٹی کھا لی اور سالن واپس کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب کو تشویش ہوئی، دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا، حضرت عام طور پر دلی کے سالن میں کھٹائی پڑتی ہے اور یہاں آموں کے خرید و فروخت پھلوں کے آنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے جو بھی فاسد ہے، یعنی آم کی فصل آنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت ہو جاتی ہے جو بھی فاسد ہے۔ تو بھائی اس لیے انہوں نے آم کی چٹنی کی وجہ سے کہ آم سالن میں آم چور پڑا ہوتا ہے، اس لیے آم سے بنتی ہے وہ، میں اس لیے نہیں کھایا، انہوں نے تقویٰ ہے۔ اور یہاں آموں کی خرید و فروخت آنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے جو بھی فاسد ہے، مجھے حرام ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے خوشی میں فرمایا، الحمدللہ ہمارے یہاں فرشتہ پڑھنے آیا ہے، ایسے تعلیم ہوا کرتے تھے پہلے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے تو آج کا سبق یہ ہے۔ اب میں دوسری بات کہتا ہوں آپ کو، آدمی کے یہاں حساب کے اندر زیرو کی کوئی قدر نہیں ہے، زیرو کی کوئی وقت نہیں، زیرو ایک کوئی کوئی ویلیو نہیں زیرو کی۔ زیرو انصاف حساب کے اندر 1 2 زیرو کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت نہیں، لیکن زیرو کی بہت بڑی طاقت ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ زیرو کی بہت بڑی طاقت ہے۔
کوئی اس کو اپنے ساتھ رائٹ ہینڈ پہ کھڑا کر لے 10 گنا طاقت بڑھا دے گا زیرو اس کی زیرو 10 گنا طاقت بڑھا دے گا. ایک ہنسا ایک جو ہوتا ہے ایک 1 حساب کے میتھ کے اندر ایک ہوتا ہے نا, زیرو کی کوئی وقت نہیں ہے, اس کو اپنے رائٹ ہینڈ پہ کھڑا کر لے 10 گنا طاقت ہو گئی اس کی, ایک کی 10 گنا, یعنی اب ایک 10 گنا طاقت کا آدمی ہو گیا, اس کے پاس 10 گنا طاقت ہے. اب اس سے لڑکے دکھائے کوئی, کیونکہ انہوں نے اپنے پاس زیرو کو کھڑا کر لیا رائٹ ہینڈ پہ, سمجھ میں آئی بات. اور 100 آدمیوں نے زیرو کو کھڑا کر لیا, ان کی 1000 آدمیوں کی طاقت ہو گئی, سمجھ میں آئی. زیرو کی بہت بڑی طاقت ہے. آپ سوچتے ہو کہ زیرو کچھ نہیں ہے, ویلیو زیرو کی بہت بڑی ویلیو ہے. اس کو کھڑا کرنے کا انداز ہونا چاہیے, کہاں کھڑا کرنا ہے زیرو کو, سمجھ میں آئی. ذہن نشی کر لینا. اللہ تبارک تعالیٰ, سمجھ میں آئی بات, جس کو جو طاقت عطا فرما دے اس طاقت کو آپ ہلا نہیں سکتے, سمجھ میں آئی بات. اس کے نظر نبوت, نظر رحمت ہے اس پہ, جس بندے پہ اللہ کی نظر رحمت ہو, سمجھ میں آئی. اب اپنی فکر کرو, آپ نے کسی چالاکی سے کسی کے گھر پہ پہنچا دیا, تو خوب طاقت لگا رکھی ہے اس کو, مطلب پولیس محکمہ چیک ہی نہیں کر رہا, کیا کرنا ہے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں بڑے بڑے افسران, DIG, DCP, SCP, SHO, بڑے بڑے منسٹر کا آرڈر ہے. اپنی فکر کرو, اپنی عورتوں کی, اپنی بچوں کی فکر کرو, دعا کرو, کیونکہ وردی اترتے دیر نہیں لگتی, سمجھ میں آئی. کیونکہ آپ بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہو, آرام سے مستی مولا بنے ہوئے ہو, گلاب جامن کھا رہا ہو, جس کا چائے آرڈر تسلیم کر دیا CM کا, چل دیے بلڈوزر لے کے, چلو بھائی چلو توڑنے چلو, اور سارے میڈیا کو چھوڑ رکھا ہے تم نے, اور سارے بدماش چھوڑ رکھے ہیں, میڈیا کو فیس کر رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں, میڈیا پوچھ رہا ہے ان سے, ہندوستان کہاں لے گئے تم, ہے نا, ہندوستان کہاں لے گئے. اب فکر کرو اپنی, سمجھ بھائی, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ کا اترے گا. میں تو خود آپ کو بتا رہا ہوں بھائی صاحب, میں تو آج زندہ ہوں, کل مر گیا, لیکن گھر پہ آپ چڑھ رہے ہیں بہانوں سے. کوئی پتنگ بازی کے بہانے سے اوپر جا رہا ہے, 4-5 بندے پتنگ بازی کے بہانے سے انہیں اپنا دماغ لگا رہے ہیں, جو کبھی اسکول نہیں گئے اپنا دماغ لگا رہے ہیں, سب پتنگ بازی کرنے آئے تھے, سب کبوتر بازی کرنے آئے تھے, ہے نا. اب آؤ گے تم لپیٹے میں, اور ساتھ میں تھانے دار بھی آئیں گے, SHO, سارا پورا عملہ. بھائی صاحب کیا کر رہے تھے تھانے میں بیٹھ کے آپ, لے لو تنخواہ, منسٹر سے لے لو تنخواہ اپنی, کرکی ہوگی گھر کی ایک, چچا مذاق تھوڑی ہے, کسی کے بھی گھر میں ہاتھ ڈال دو. چلو, اللہ تعالیٰ اس بات کو تکمیل کریں گے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا